بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین اجود الاجودین احسن الخالقین خیر الرازقین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی احسن النبیین اشرف المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین اشجع الاشجعین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادجین المہدجین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں درود شریف، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھو جی ایک باری، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ایک باری پھر پڑھو، یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل شانہ و جل مجدہ واسطے ساریاں تعریفاں، جس کے ہمیں خشک تر برگ و ثمر شمال و جنوب زمین و آسمان مشرق مغرب سب کچھ اپنے محبوب دی خاطر پیدا کیتا ہے۔ جتنا چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ کر دینا ہے۔ کوئی او دے کما اگے ڈکا لان والا کوئی نہیں۔ وہ آپ اپنی شان بیان فرماندا ہے اپنے محبوب دی زبان وچوں، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ زندہ سے مردہ کو وہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ رات وچوں دن کڑ لیندا ہے تے دن وچوں رات کڑ لیندا ہے۔ فعال لما یرید دیاں شانہ دا مالک ہے۔ کل لہو قانتون، ہر ایک شے اودی برگاہ وچ توم و کرن جھکی ہوئی ہے۔ وسیع علم والا ہے تے بڑی قدرت والا ہے، بڑیاں شانہ والا ہے۔ تو ایڈا وڈا رب جڑا زمینہ آسمانہ دا خالق ہے مالک ہے، درود اس ہستی تے ہوئے جدی زلف نو واللیل آدھا ہے، جدے چہرے نو والدحا آدھا ہے، جدیاں اٹھانو والشفتین آدھا ہے، جدیاں ہاتھانو وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما فرماندا ہے۔ ایک وری جڑا کوئی او دے محبوب دا نا چاہوے دا وری اس بندے تے درود بھیجدا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے کوئی تو کوئی بھی ہوئے، کوئی بھی کسے قوم دا بھی ہوئے، وہ یہ نہیں ویدہ پھر قوم تو نہ آپ پیدا کیتی ہے قوم نے، موچی ہوئے مسلی ہوئے ڈوم ہوئے مراسی ہوئے سید ہوئے پٹھان ہوئے بلوچی ہوئے سندھی ہوئے کوئی ہوئے او دے محبوب توجہ کرنا لا۔ شرط یہ ہے کہ توجہ او دے محبوب ہوئے، جیڑا او دے محبوب دا نہ لے گا وہ اس بندے تے دا وری درود بھیجدا ہے۔ اے ہن تساں میرے نال 3 وری درود شریف پڑھیا نا، تو 3 وری تواڈے رب نے تواڈے وچوں ایک تے درود بھیجیا ہے۔ ہن حضور تے حضور نے نا، اتھے تو کوئی گنتی کوئی نہیں، اتھے کوئی گنتی شنتی کوئی نہیں۔ حضور تے حضور نے، جیڑا حضور دا نا لے لوے رب او دے تے 3 وری، ہن 3 وری درود پڑھنے دے بدلے او دے تے رب نے 3 وری درود بھیجیا ہے تے 3 وری سلام بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام اس ہستی پر
جن کے ساتھ کی کوئی دوسری ہستی رب نے بنائی ہی نہیں، دوسرا کوئی محمد ہے ہی نہیں، ان پر سلام ہو جن کا نام لینے سے نری مغفرت نصیب ہو جاتی، جن کا نام کنجی ہے رحمت کی، مغفرت کی، کرم کی، فضل کی، ان کی اولاد پر بے حد بے حساب درود و سلام، جو عین نور کا نور ہے، خود عین نور سرکار ہے، اور سرکار دا نور اگے اہل بیت ہے، اور ایسی شان ہے اہل بیت دی کہ اللہ اکبر اے زمین و آسمان دے بچنے دا سبب رسول اللہ دے پتر نے، سبحان اللہ، ایک باری پھر سن لو، ہاں ادھر رہندے سارے نے اس زمین وچ نیک متقی پرہیزگار، فرمایا النجوم امان لآل السماء، آسمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس میں ستارے ہیں، وآل بیتی امان لآل الارض، اور زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ اس میں میرے جگر پارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث الاعظم۔ اب بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے، آپ کے اصحاب پر بے حد تو بے انتہا درود اور سلام ہو، اتنا درود و سلام ہو آپ کے اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دنیا کو صداقت سے بھر دیا، سیدنا عمر فاروق نے عدالت سے بھر دیا، سیدنا عثمان غنی نے سخاوت سے بھر دیا، اور مولا مرتضیٰ کی مشکل کشائی سے کون بے خبر ہے، سبحان اللہ، جن کا نام لیتے ہی روح میں ایک تقویت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ آپ کی امت پر، ہر امتی پر یارو سلام ہو، جس کے ہاتھ میں دامن سید ابرار کا آیا، ہر بندے دا اپنا ایک لہجہ ہے، میرا بھی اپنا ایک لہجہ ہے، اپنا ایک رنگ ہے، اپنی ایک بات ہے، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی دنیا میں جدا ہے سب سے، دماغ اپنا اپنا ہوتا ہے، خیال اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ 13 نال حضور علیہ السلام مولا علی دے گھر گئے جی، سرکارہ مولا علی دے گھر گئے، مولا علی دے گھر اگوں ایک پیالہ بڑا سونا چمکدا شہد نال بھریا ہویا مہماناں اگے پیش کیتا گیا، سبحان اللہ، اتفاق ویکھو کہ وہ دے وچ سی ایک وال شہد دے پیالے وچ، سائیاں پیالہ سامنے رکھ کے فرمایا ابو بکر دس تو اس شہد دے بارے چ کی آدا ہے تے بال دے بارے چ کی آدا ہے؟ انہاں کہا حضور جان قربان کراں اے چمکدا پیالہ مومن ہے، اے دے وچ شہد ایمان ہے، تے اے جڑا بال باریک ہے نا ایمان دنیا تو لے جانا اس بال تو بھی باریک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل سمجھ آئیے؟ ہن دوسرا سنگی بولے ہے، اے میں تاں پہلے تمہید وچ حدیث شریف پیش کرنے لگا پہ میں کوئی گل جڑی کرنی ہے، میں مست جا بندہ، ہاں جی تے گلاں میں نے لکا لکا کے کرنیاں تو وہابی بن کے کرنا آندیاں نہیں، سبحان اللہ، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، اے دماغ وچ رکھ لو، ہاں اس واسطے میں وہ گلاں جڑیاں کرنیاں انہوں نے تو پہلے یہ گل کر رہے ہیں کہ خیال اپنے اپنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا مومن اور پھر ایمان، پھر باریک تو بال جناب اس ایمان نو لے جانا، فرمایا دس بھائی عمر تیرا کی پروگرام ہے، کیا یاد ہے؟ انہاں کہا حضور اے چمکدہ تشت حکمرانی ہے، اے شہد وچ جڑا بھریا ہے اے حکومت عدل و انصاف نال کرنی ہے، تو بال تو باریک عدل و انصاف تے قائم رہنا ہے، سبحان اللہ، گلاں سنی جاندے ہو؟ جی جی، انہاں فرمایا سرکاراں پاکاں جناباں غریب نوازاں کریماں مہرباناں، سبحان اللہ، انہاں فرمایا دس بھائی عثمان تینڈا کی پروگرام ہے؟ انہاں کیا سونا اے چمکدہ تشت پیالہ اے ہے دین دا علم وچ شہد ہے وہ علم، اے دین دا علم حاصل کرنا ہے، شہد اے دے وچ دین ہے، تے اے جڑا بال ہے دین تے عمل کرنا اے بال تو باریک۔ مولا علی نو پوچھے ہاں بھائی دس بھائی علی تیرا کی پروگرام ہے خیال؟ انہاں کہا جناب جڑا شہد ہے نا
یہ ہیں یہ سارے معزز مہمان پیالہ تو وچ یہ جڑی شہد ہے یہ تہاڈی مہمان نوازی ہے تو بال تو باریک تساں ساریاں دی خدمت نو صحیح حق ادا کر کے پورا کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکاراں فرمایا اندر جا علی تو پوچھا میری صاحبزادی کو لو یہ دیتے بھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبزادی سے میری سے پوچھ صاحبزادی کون لختے جگر. سبحان اللہ. دھیان رکھیو سارے. سبحان اللہ. صاحبزادی کون لختے جگر جن کا دوپٹہ بھی پوری جنت سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پیچھے مڑ کے تاک لواں سارے. ہاں 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 واہ واہ واہ. جن کا ایک دوپٹہ بھی پوری جنت سے افضل والا ہے. سبحان اللہ. جنت کی حوریں جن کے در کی گدائی کرنے پر فخر کرتی ہیں. سبحان اللہ. وہ چند مکھنوں جن کی حیا اتنی بلند ہے کہ دنیا کے اندر اگر تقسیم کر دی جائے تو بے حیائی کا نشان تک نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بی بی حضور نے فرمایا جا اندروں پوچھے نہ کھولو. حضرت علی نے عرض کی تھی وہ کہتی ہیں یہ چمکتا تشت عورت کی حیا ہے. ایدے وچ شاید او دے منہ تے نقاب ہے پردہ ہے تے اے بال تو باریک عورت دا غیر مرد نو اپنا آپ دسنا تے غیر مرد نو تکنا اس گل تے قائم رہنا کہ تو بچ جائے اے بال تو باریک ہے. سبحان اللہ. ہن سرکار نے فرمایا میرا خیال سن لو. سرکار نے فرمایا یہ شہد کا پیالہ ہے معرفت اور یہ شہد ہے معرفت الہیہ اور اس کے نصیب ہونے کے بعد اسرار الہیہ میں گم ہونے کے بعد شریعت میری پر قائم رہنا یہ بال سے باریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں ہے حدیث شریف طویل اگے لمبی ہے. میرے کہنے دا مطلب یہ ہے کہ خیال پو اپنے نے تو سارے خیال سونے نے. اچھا بولو سارے خیال سونے نے. ایک بار پھر بولو سارے خیال سونے نے. تو ہماری تقریر کا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے. پہلے سن لو. سبحان اللہ. سلامت رہے. کسی بندے کے قول کی نفی نہیں ہے یہ بھی سن لو. ہم نے جو دین سمجھا ہے وہ بتانے لگے ہیں تمہیں اور وہ کیا ہے. آج ہے جشن فرید. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. میں ادھر وائی ٹی وی تے ایک پروگرام سے بیٹھا ہویا ساتھ ایک مفتی صاحب غریب نواز میرے سامنے بیٹھے ہوئے سن کرما لے تے تسلیم صاحبری پوچھیا سوال ایسی پہ دسو پہ جڑے بندے عمل وچ مٹھے نے فرید دی نسبت انہوں نے بھی فائدہ دے گی. واہ 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 سبحان اللہ. مفتی صاحب کی بلانے اور تک لے یوٹیوب تے جا کے ہون بھی مل جائے گا پروگرام تو پاک پٹن دے عرس دا ہے. مفتی صاحب غریب نواز ہیں تو ہمارے ہی تھے سننی مگر کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ہمارا لگے کلیجہ پھٹنے کہ مولوی صاحب کے کری جاندے تینوں سب تو چوکھا فائدہ ہے کہ فرید دے نا تے تو ٹی وی چینل تے آ بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے کری کے جاندے نا انہاں آگیا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا بھائی جی میں نے کہا میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں پڑھنا میرا کام ہے ترجمہ یہ مولوی صاحب کر دیں. فیصلہ نہ میں کروں گا نہ یہ مولوی صاحب کریں گے. 56 ملکوں میں فیصلہ مسلمان آپ کر لیں گے. وہ بھائی دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا. عمل کا انکار کس نے کیا ہے؟ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے. حج کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. پر دماغ وچ رکھنا عملوں خالی جڑے پاک پٹن ٹر جان بابا انہوں عمل دا شوق بھی دیندا ہے تے نبی دا بس. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید پھر بولو حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. سارے بولو حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. یا فرید. کیا ملتا ہے ان دوستوں کو اولیاء سے؟ کیا ملتا ہے؟ میں تو نے پہلے کیا کہ میرا اپنا میں نے تو نہیں پتا انہیں تصویریں دے بیان ہو رہے ہیں میں نے تو نہیں پتا لیکن میں گھڑی میری ہون رکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوا سن رہا تھا ایسا بھی نہیں ہے. تو کوئی گل اگر میری کسی گفتگو سے اٹیچمنٹ نہ ہو رہی ہو
تو ذرا ان کا خیال ان تک رہنے دینا، میرا خیال سن لو. تو جی قبول نہیں ہے تو چھٹ دینا، اساں تے کری بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. سلامت. تہاڈی اپنی مرضی ڈنڈے نال تہاڈی اپنی گل منوانی نہیں، حدیث نبی دی سنانی ہے، فیصلہ تہاڈے تے چھڈنا ہے. ولی کا نام لے کیوں رہے؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ ہے. جاؤ چپ کر کے 5 ویلے دی نماز پڑھو، اذانہ دیو. بھائی اللہ پاک مجھے اذان دینے والا بنائے، اللہ پاک مجھے نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ پاک میری نسلوں کو نمازی بنائے. تو یہ فرید کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ داتا پاک سے محبت کی کیا ضرورت ہے؟ غوث پاک سے محبت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کیا ہے؟ وہ ہے یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضور پاکاں کو پوچھ دیں سائیں جی شاہ صاحب غریب نواز، حضور ما تقولو فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم ولا یستطیع ان یعمل بمثل اعمالهم. بھائی علماء کرام جی میں غلط پڑھا تو میری توڑ پھڑ لینا، ایتھوں پچھوں ہی آ کے پھڑ لینا، آگوں پاویں نہ پھڑنا کرے ماں. لیکن جی حدیث شریف ہے تو پھر فرید کرنے کا نفع تو مل گیا. جی حدیث ہے تو پھر باوے احمد رضا نے گل بڑی پکی کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بد سے ہی چور سے ہی، بد سے ہی چور سے ہی مجرم و ناکار سے ہی. ایک کوئی گل بھی سمجھ آؤں بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ بد سے ہی اچھا آگے آپ بولو، بد سے ہی اگلا لفظ کی ہے جی انہیں اچھا بولو، بد سے ہی مجرموں ناکارہ سے ہی. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. نہیں زور دا بولو، زور اعلیٰ حضرت. اور زور دا بولو، اور اعلیٰ حضرت. اور زور دا. وہ ان کی محبت اگر نفع نہیں دیتی تو صحابی کے پوچھ رہے ہیں، ایک بندہ ہے کسی نال محبت کردا ہے، انہیں ویکھیا بھی نہیں، انہوں ویکھیا بھی نہیں، او دے اعمال بھی اس جیسے. اے جی اعمال دی حدیث میں یہ لفظ نے ولا یستطیع. اے علماء ملت اسلامیہ دی جتیاں دی لگی تھلے خاک تو بھی میری آنکھاں دا سرما. ایک غور کرو اے استطاع یستطیع دا مطلب کیا ہے؟ ولا یستطیع او دے اعمال تو انہاں جیسے نہیں، تو او دے وچ طاقت بھی نہیں او اینج کر سکے. ہن ہے کسے وچ طاقت کھوج پٹھا لٹک کے صلاۃ معکوس پڑھنی، اے فرید پاک نے پڑھی جی. سبحان اللہ. ہے کسے وچ طاقت پائی جی 40 دن تک بغیر روٹی تو بیٹھ کے مولا دا ذکر کرنا، اے فرید پاک نے کیتا جی. او بیلیوں طاقت بھی نہیں، صرف ان سے محبت کرتا ہے. تو صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محبت فائدہ دے گی؟ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ محبت فائدہ یا نہیں؟ یہ سوال کیا ہو رہا ہے؟ پلاؤ بے اس صحابی دا اس وہابیت کو ساڑی جان چھڑا گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت فائدہ دے گی. انہیں بھی رولا ساڑھے تو کئی اپنے سنی ادھرو چلو کوئی محبت فائدہ نہیں دے. حالی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ پتر لگ دے ہو. حالی محبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتر جی کلیجے دے ٹکڑے ہو چنگے کام کفر وچ بھی ضائع نہیں ہوندے. ایک باری پھر سن لو. ایک صحابی سن انہاں 200 کڑیاں زندہ درگور ہون تو بچائیاں، تو انہاں دیاں شادیاں کیتیاں تو انہاں دے ماں پہ انہوں کیا انہوں قتل نہ کرو، میرے کو اونٹھنیاں لے لو، کڑیاں میں دے دیو. اونٹھنیاں دے دیتیاں، کڑیاں لے لیاں، انہوں نے جوان کر کے شادیاں کرائیاں. بعد وچ جدوں حضور نے اعلان نبوت کیتا انہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک جڑے حضور موج وچ بیٹھے ہوئے تو انہوں آن کے سامنے عرض کیتا سونا جی وہ کیا کسی کی کفر کی نیکی فائدہ دے گی؟
میں 200 کڑیاں دا نکاح کروایا قتل ہون تو بچائیاں مینوں فائدہ ہوئے گا سائیاں ہس کے فرمایا اور فائدہ کے منگدا ہے رب مینوں تیرے نال تینوں میرے نال ملا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سمجھ آئیے گل دی تکبیر اور اونچا بولو اور اونچا بولو یا رسول اللہ یا علی سراسر حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ہون سمجھ آئیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ضائع ہو جائے محبت کفر دی حالت وچ کیتی ہوئی نیکی کم کر دیئے تو اسلام دی حالت وچ فرید دا نام لینا کم نہیں کرے گا اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں ذرا کان کھول کے سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں رب کے پیاروں کان کھول کے سن لو اگر کسی ولی کا خدمت گار جہنمی بھی ہو اور اللہ کرے تو ساں الرٹ ہو جاؤ اللہ کرے جے کسے ولی دی خدمت وچ 1 منٹ بھی کوئی بندہ رہا کتنی دیر دی 1 منٹ اچھا بولو سروری تو ولی دی خدمت وچ 1 منٹ بھی رہا تو ایسی جہنمی اے جی دیکھو سارے کیسے خاموش ہو گئے ایسی جہنمی تے 1 منٹ بھی جے وہ ولی دی خدمت وچ رہا قیامت کے دن وہ ولی تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک رب سے اسے بخشوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دسو فائدہ ہے کہ نہیں او اچھا بولو گنگیو بولو فائدہ ہے کہ نہیں او خدا کے بندو اب آپ کہیں گے کہ تو گلہ کٹ لے کے آندیاں نہیں تو میں اکساں تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو ایکسلیٹر تے نہیں تو ذرا تھوڑا صبر کرو تو آنسی سنان دے ہاں سائیاں پاکاں آپ فرمایا سائیں فرمان دے اے جی دوست کی ہاتھ بیٹھا رہے دوست کی ایک پاسے ہونگے سنیں جی حضرات علماء پاک ایک پاسے جے میں غلط کروں گل روکنا ضرور ہے ایک پاسے یسوف ہو آل النار ایک پاسے دوستیاں دیا سب ہنج لینڈ تے ہون گیا سامنے حضور فرمان دے بندہ لنگے گا ایک جنتی او دوزخی تک لے گا دوزخی یہ کون نہیں میں نے اچھا سنائی میں نے تھوڑا سنائی اچھا دیندہ وہ ایک بار پھر بولو کون او جہنمیاں دیا سمان دے سامنے لنگے گا تو فقال رجل من آل النار تو دوزخی کہے گا ٹھہرو جی اما تعرفونی وہ انگریزی چکے نو آدن آر یو نو می ڈو یو نو می کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں یا پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں انا الذی سقیتک شربتن ہاں جی ایتھے گلاں کر دین بندے ہیلو گل کر لو یہ تہاڈے آقا دی گل ہے تہاڈی اپنی مرضی سے رخ کرو وہ بندہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں اما تعرفونی انا الذی سقیتک شربتن جناب میں نے پہچانیا نہیں جے اور میں وہی ہوں نا جس تو انہوں پیالہ پانی دا پیش کیتا سی وقال الاخر ایک اور دوست کی بولے گا وہ کہے گا جی انا الذی وہبت لک ودوا بابا جی ایک باری تسا نماز پڑھنے واسطے وضو کرنا سی تو میں لوٹا لے کے گیا ہے اے جی دو بندے وہ کہیں گے اچھا پھر وہ کہیں گے سن رب نے جنمی کر دیتا جے تو اسی سنت لے کے جاندے نے بس کڑی دو کڑیاں نو وہ کہیں گے ٹھہرو میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں سرکار فرماندے نے وہ مڑ کے آوے گا رب نال گل کرے گا رب فرمائے گا کیا کہتا ہے وہ کہے گا یا اللہ یاد مینوں انہاں نال دوزخ کی سٹ انہاں نال دوزخ وچ میں نے سٹ اللہ پاک فرمائے گا تو کیوں جانا چاہنا ہے دوزخ ہے انہاں میری خدمت کی تھی میرے نال محبت کی تھی مینوں شرم آمدی ہے
انہوں نے چھڑ دیا. اللہ پاک فرمائے گا پہلے یہ بتا غیرت تجھ میں زیادہ ہے یا مجھ میں؟ غیرت تجھ میں زیادہ ہے یا تیری غیرت گوارا نہیں کرتی جس کڑی دو کڑی تیرے نال وفا کی تھی انہوں تو نہیں چھڑ گئے تو تو ساری زندگی میرا نام لینا رہے ہیں تو تینوں دوزخ وچ کیوں بھیجا؟ جا باں تو پھڑ کے انہوں جنت وچ نال رہے. اب بولو اللہ محمد چار یا راجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید حق فرید پھر بولو حق فرید یا فرید. اب آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اے تھوڑا جا جدو میں گلاں کرنا نا تو پھر بندے سمجھن اوہ پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کری جاندا اے حدیث شریف ہے تے یا تے تسی تشریح کر کے سن سمجھا دے ہو. سانو اج تک سمجھ نہیں آئی داڑھی اونجی چٹی ہو گئی. سن سمجھا دے ہو 99 بندیاں دا قاتل کیویں جنتی ہو گیا. آبو کوئی پیڑ وچ بہو کوئی ایسا نہیں سمجھ آ سکی حدیث نہ سمجھ سکے قرآن نہ سمجھ سکے. سن سمجھاؤ کہ ایک بندہ 98 بندے قتل کرنے والا قلب میں خیال ہوا ہن توبہ کر لینی چاہیے. پادری کے پاس چلا گیا اس نے گناہ پوچھا اس نے 98 بندے بتائے. انہیں کیا چل نس جا دفع ہو جا تیری وجہ تو میرے تے عذاب نہ آوے. انہیں 99 بھی مار دیتا وہ بھی چھٹی ہو گئی. اگے گیا ایک اور نو کیا انہیں کیا کیا تو نے اکھے یہ کیا. انہیں کیا تو اتنے گناہ کر کے توبہ کر دیں تیری مغفرت نہیں. انہوں بھی پھڑکا دیتا. بندے پورے کتنے ہو گئے؟ اے ذرا اچھا بولے 100 روپیہ دیو تو بڑے بولو گے تو مجھے بول پاؤ. کتنے بندے ہو گئے؟ ہون ذرا بخاری شریف کے الفاظ سنیں. کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو تے حضور دیو پیارے ہو. ہیں شکر کرو کہ تم اس امت میں ہو. اجے تمہیں ولی دی شان بیان پیا کردہ جے سائیاں والے پاسے میں پھراں پترو تے پتہ نہیں کہ ہو جائے. اور چلے ہو اس امت کی تقدیر لکھتے وقت قلم کو رکنا پڑا. قلم او نون والقلم قلم. اللہ پاک نے فرمایا لکھے قلم اکتب یا قلم مقادیر الامم. لکھ امتاں دیاں تقدیراں تے امتاں دیاں تقدیراں ٹھکا ٹھک لکھ دی گئی قلم. فلانے چہے عذاب ہوئے گا تو فلانے دیاں شکلاں مسک ہون گیاں. فلانے ہوتے کہر برسے گا تو فلانے دیاں آٹیاں وچوں ٹڈیاں نکلن گیاں تو فلانے دیاں کڑیاں وچوں پانی دے بجائے خون نکلے گا. جب حضور کی امت کی باری آئی امت نے صرف ابھی قلم نے اتنا لکھا تھا امت مذنبۃ یہ گنہگار امت ہے. آگے کچھ لکھنے لگی فرمایا کہ یا قلم اے قلم رک جا آگے نہ لکھنا یہ امت محمد کی ہے. بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اگر عقیدہ درست نہ ہوا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ دماغ میں رکھ لو. اعمال بعد کی بات ہے عقیدہ پہلے ہے. دسو کافر کدے یا مشرک کدے یا منافق نماز پڑھے وہ دی نماز فائدہ دے گی؟ اچھا بولو. نہیں سارے بولو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پجیاں تروٹیاں نمازاں بھی کم کر جان گیاں جے عقیدہ ٹھیک ہویا. اجے تو حضور دی بات میں کروں اللہ پاک کی قسم پتہ نہیں کہاں بات جا لگے گی. وہ گل نمی ہو جانی ہے. وگرنہ تو انہیں پتہ ہے دوزخ دا جڑا دروغہ ہے نا دروغہ دوزخ دا انہیں آکے حضور نوے کہنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیتا لغضب ربکا. اے ابھی پیارے آپ نے اپنی امت میں سے اللہ کے غضب کے لیے اپنی امت کے پیروں کی مٹی بھی نہیں چھوڑی دوزخ میں. اے عقیدہ ذہن وچ رکھو. اللہ سانو نیک بھی بنائے پرہیزگار بھی بنائے. اللہ سانو صوفی صحابی بنائے. لیکن اس دے نال اے نہیں کہ اعمال دے نال جڑیاں حضور دیاں قوتاں نے شاناں نے انہاں نو چھپایا جائے یا ولیوں کی شانیں جو ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے. اب غور کرو یہ 100 بندوں کا قاتل کتنے بندوں کا؟ اچھا بولو. اچھا حضور نبی پاک فرماندے نے بس ہوتا ویلا آخری آ گیا. ایک بندہ انہوں ملیا انہوں کہا بھی او اشارہ رجل الی قریۃ الشریف. ایک بندے نے کہا او
وادی آئی بڑی مبارک، او دے وچ ایک بندہ رہندا ہے اس قریے میں، فیا یسکن رجل صالح، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو جا کے اس کو کہے این یدعو لک، کہ وہ تیرے لیے دعا کرے، بس اللہ تجھے بخش دے گا۔ وہ بندہ جیسے ہی ٹرن لگا نا تو موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت پورا تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اب جنت کی طرف روح لے جانے والے فرشتے بھی آگے، دوزخ کی طرف لے جانے والے بھی، آپس میں دونوں میں مجادلہ ہوا۔ ایک کہتے تھے ہم اعلی علیین کی طرف لے جائیں گے، ایک کہتے تھے کہ ہم اسفلین کی طرف لے جائیں گے، یہ گناہگار بہت ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو زمین ناپو اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے۔ ایس گل تے میرا زور ہے، ایس گل تے، اس جملے تے، اگر منہ چ بولو یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے۔ اے بابا طارق جمیل تقریر کردیاں نا یہ حدیث شریف سنا دیا، پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ کی برکت ہے۔ تاں میں آدھا آئے نہ سنیاں اپنے انو پئی وابیاں والیاں بولیاں نہ بولو، بندے دے پتر بنو۔ وابیاں والیاں بولیاں ہن تساں ویکھو ڈنڈی کتھوں لگن لگی ہے، دھیان کرنا، جاگ دیو کوئی نہیں، روٹی نو روٹو آ دیو یا روٹی آ دیو، دودھ نو دودو آ دیو یا دودھ آ دیو۔ بچے تو نہ ہونا، نپل لگا کر بوتل پر دودھ پینے والی عمر ساڑی گزر گئی ہے۔ چند مکھنوں تو بتیرے ایسے بیٹھے ہو جنہ دے 2-2 4-4 کار پہ چوچراں کر دیں، ایڈے کاکے کوئی نہ آساں تے نوالا کان وچ نہ دیں دے، منہ وچ پاندے ہاں۔ ہن تساں ویکھو ڈنڈی کتھے لگن لگی۔ توبہ کی برکت ہے۔ اے بھائیو توبہ کرو، توبہ کی برکت ہے۔ وہ پوتنی دیا توبہ کی برکت ہے تو رب یہ کیوں پیا فرماندا ہے اگر میرے بندے کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو او منہ چ بولو بھائی توبہ پہلے بھی ہے کہ نہیں؟ رب فرمائے فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے، بندہ توبہ کی نیت سے آیا ہے، بندہ جنتی ہے، رب توبہ نہیں دیکھ رہا، توبہ جس کے دروازے پر ہے اسے دیکھنا۔ ہن بولو اللہ محمد 4 یار آجی خواجہ کتب فرید۔ ہن ایک باری پھر سن لو، پھر تائیں میں کیا میرا دماغ اپنا ہی ملنگا والا ہے، نہیں تو پتروں میں سوٹڈ بوٹڈ ہو گیا ہاں، گلاں ساریاں آندیاں نے مینوں۔ او دسو ایتھے کی ہو رہا ہے بھائی؟ توبہ کی وجہ ہے، توبہ کی کس کی جی؟ اچھا بولو، توبہ کی۔ بھائیو توبہ کرو، اے بھائیو توبہ کرو پر پٹن جا کر، اے بھائیو توبہ کرو اجمیر جا کر، اے بھائیو توبہ کرو علی اجمیری کے قدموں میں آ کر، اے بھائیو توبہ کرو گنبد خضرا پہ جالیوں کے سامنے جا کر۔ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ توبہ کی بڑی برکت ہے، پر توبہ دی گل دیکھو پچھو پچھو ڈنڈی مارنی او کمانا کہ بھائی دیکھو توبہ کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جگہ ناپو، جگہ جے میرے بندے دے گھر دے انہو من اہل الجنہ، پھر کون ہے؟ تو جے میرے بندے دے گھر تو پھر کون ہے؟ ہون کدھر گئی توبہ؟ توبہ کا ارادہ تو کیا ہوا تھا اس نے۔ اے ان گل نو پھر سمجھو، وہ کہتے ہیں نا منطق میں سالبہ کلیہ تو سالبہ جزیہ، ہون کٹ کے نا سامنے رکھو تو 2 دنے 4 تو 4 دنے 8 تو 8 دنے 16 16 دنے 32 32 دنے 64 تو سدھی گل تو لمبے پہنچے گی۔ گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ وہ چند مکڑوں مجھے بتاؤ اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے تو پھر کیا ہے؟ نہیں میں اچھا سن رہا، پھر بولو، تو جے میرے بندے دے گھر دے نیڑے نہیں، ہن توبہ کتھے ہے؟ توبہ کا ارادہ تو اس نے کیا ہوا ہے، پر جے نیڑے نہیں، جے نیڑے تو پھر جنتی بھی
توبہ دا ارادہ تا ہے پر جنتی پت ارادے بھی اتھے کم کر دیں جتھے ہاتھ فرید دا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے آئی؟ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہون پھر اگلی کہانی سنو. اے تو ہوئی نا اتھے تک گل اجے اگے گل ٹرنی ہے. اللہ پاک حضور نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں اب جب جگہ ناپنا شروع کی تھا وہ اللہ کے بندے کے گھر سے دور. ہاں جی تھا وہ تو اللہ کے فرما چکے ہیں سی جے دور ہوئے وہ تھوڑا بولو تو جے نیڑے ہوئے ہون کے سی اللہ دی غیرت نو گوارا نہیں ہویا پاویں 2 قدم چکے تے ہے 2 قدم اس نے اٹھائے تو ہیں پر قانون میں آپ بنا بیٹھا. آپ قانون بنایا ہے بھئی جے نیڑے تے تاں جنتی جے دور تے تاں ہون کروں بندے دے گھر دیوں ہے بھی کہ دور تو. اب اللہ سبحانہ نے کیا کیا ذرا کان کھول کے سنو اے میرے پنڈ دے محلے لے اکلے جے دے ٹکڑے ہو ذرا کان کھول کے سنو تساں دے نال دے سیانا جنا ہی کوئی نہیں ہوندا. اے جڑے پینڈو سنگی ہوندے نا بڑے سیانے ہوندے اللہ دی قسم شہری تے شیور مرغیاں. او جی قبلہ معاف کرے تساں آکسو بھئی یہ لطیفہ سناندا ہے لطیفے دی گل نہیں شاہ جی. ہمارے آنے تھے مہمان میرے یہاں مریداں آونا سی وہ راتی آئے نہیں مرید بچوں دی سجی تانوں پتہ ہے جی ہوندے دس دے سجی مار دے کبھی نہیں. انہاں آگے جی ساں آ رہے ہیں میں نے یوسف شاہ کو بولا جا 2 ککڑیاں لیا وہ گیا جناب شیور مرغیاں وہ 2 لے کے آ گیا راتی مہمان تا آئے کو نا. میں نے اسے بولا زندہ لے کر آنا چونکہ راتی جدوں بھی آئے 2 بجے 3 بجے ذبح کرنا رات نو آئے کو نا مرغیاں رہیاں اتھے ہی آستانے شریف تھے جتھے سا انہوں نے چھڑیا. اچھا جی اگلے دن بھی وہ نہیں آئے تیجے دن آئے تو 2 دن تک مرغیاں وہیں زندہ رہیں. اللہ پاک تے یقین کرو بیلیو اس پنڈ دا کینا 141 شریف والے ہو 2 دن بعد ککڑیاں جتھے بٹھائیاں سی نا اتھوں ہی پڑیاں نہ جی اٹھ سکن ایڈیاں ٹھلیاں موٹیاں نہ وہ حال سکن نہیں سمجھ آئی اتے شہری ککڑیاں حال نہ سکن تے. ایک دن اساں مرغا پکانا سی دیسی یخنی کے لیے ایک بیمار طارق صاحب وہاں ہوتے ہیں ان کا بائی پاس ہوا میں کہا چوچا پھڑ کے اپنا انہوں نے یخنی بناؤ تو 1.5 گھنٹہ چوچا نہ تھا ایتھوں مارے چھال ہوتے اتھوں تھے. میں نو تاں دا پتہ ہے بھئی پینڈو جڑے تیز بڑے ہوتے ہیں تے تساں بچے تے نہ ہو گالے نو سمجھ سکتے ہو. نالے تو انہیں پتہ ہے نا وہ ایک دیہاتی بندہ آیا تھا حرم شریف میں تو وہ اپنی موج مستی میں کہتا تھا انہیں پینڈوان دی بولی بھی اپنی ہوندی ہے میں آپ پینڈو ہوں تاں ہی تینج دی بولی ہے میری وہ یا انہیں دی ہم جی سدھی سادھی ہے تکنے سن دے کو نہیں گال کر دیں. وہ ایک جڑے ایسا آمدے سے کراچی تو تھے تقریر کرن پنڈ دا دنہان تراہ وچ راہ پھول گئے. ایک نو میں آکھیا راستے چوک جی آرہا یوسف نو میں آکھیا نو پوچھ راہ اسا پنڈ دا دنہان جانا. وہ آکھیا میں نے تو نہیں پتا میں تو نو پوچھ کے دسنا اتھوں ہی زور دا انہیں بولیا او فلانیاں اوے ملہ راہ چا بھول گیا یہ نو سیدھا راہ پا. اب یوسف کہہ دے کیسا بدتمیز ہے. میں کہا کوئی بدتمیز نہیں ان کی بولی ایسی ہوتی. اب پتہ ہے آپ کو ایک بندہ دیہاتی جو تھا وہ آ کر حرم شریف میں کہتا تھا طواف کرتے ہوئے یا کریم تو حضور پاک پچھے تو نبی پاک بھی وہ دے لہجے وچ بولن یا کریم انہوں آیا غصہ بھی جلدی آ جاندہ ہے پنڈا لینا. انہیں اینج کر کے پیچھے مڑ کے تکیا انہیں کہا اگر تمہارا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا اور دیکھتے ہی تم میری دل پر قبضہ نہ کر لیتے تو تمہارا حسن و جمال اگر میری طبیعت پر حاوی و طاری نہ ہو جاتا پھر میں تمہیں بتاتا تم کرتے ہو نقل میری تو میں اپنے آقا سے کروں گا شکایت تمہاری. حضور نے مسکرا کے فرمایا دس تے صحیح تیرا آقا ہے کون. اس نے نام جب سرکار کا لیا سرکار نے فرمایا او محمد میں ہی ہوں. اچھا بتلاؤ وہ حضور کے قدموں میں گرا حضور کے ہاتھوں کو چوما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس سے گفتگو کر رہے تھے تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کر فرمایا محبوب نواق کہ اے جڑا یا کریمو پڑھدا سی اسن بھی بڑا پسند آیا ہے کیا مطلب جڑے حساب کتاب کر کے اس دا بیڑا پار کر دیاں گے. وہ جدوں حضور نے وہ گل کی تھی وہ ہے تو وہ پنڈ دے سی جنا انہیں کہ یا رسول اللہ تہاڈا رب حساب شاب بھی کرے
ہوں سمجھ نہیں آئی تھا آئے تو بولت پیار نہ ہوں میری طرح کوئی ماتڑ ہوئے نہ جناب کوئی جہدے کو مسئلہ پوچھے تو ساتھ 1 منٹ نہ لاندے کافر تو گل کیوں کی تھی تو کہ سرکار کو بندے نے کہ گل کی تھی سنے ہیں شاہ جی وہ سرکار سے اس نے کہا حضور تو اڈا رب حساب کرے گا تو قادہ کرے گا حضور نے فرمایا حساب تو کرے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا رب حساب کرے گا میں بھی آپ کے رب کا حساب کروں گا ہوں ہے کوئی جنا جہدے اندر اتنی ہمت ہے جڑا یہ گل کر سکے پر گل وہ سائیاں دے سامنے پہ کرتا ہے اور مولوی صاحب تو نہیں کچھ کر سکتے اتنے سائیاں آپ نے ساڑی تو دال نہیں گلدی ساڑھے فتوے شتوے اتنے کام نہیں کر دے سمجھ آئیے کہ نہیں کیونکہ یہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے یہ مدینہ پاک دے والی دی مملکت ہے سرکار کریم نے ارشاد فرمایا وہ تو حساب کرے گا رب دا نے کیا کراں گا جدوں تہاڈا رب کرے گا کہ تہاڈا رب میرا کے حساب کرے گا حضور نے فرمایا گناہاں دا اس نے کہا میں بھی آپ کے رب کی رحمت کا حساب کروں گا اجے اتنی گل ہو رہی سی جبریل ٹھک پھر حاضر ہوئے سلام تواڈے تے تواڈا رب فرماندا ہے اینو آکھو نہ یہ ہمارا حساب کرے نہ ہم اس کا کرے یہ پنڈا نے پھر گیم تے بنا لینے تے گل یہ لے جاندے نے رحمت تے تسی آپ سوچو پنڈ دا ماحول ہے میں تانوں دساں بھئی تساں دسو یہ کی ہو رہا ہے بھئی اگر میرے بندے کے گھر کے قریب تو جنتی تو دور تو دوستگی تو پھر جب دیکھی جگہ تو وہ کیا تھا نزدیک تھا اچھا بولو ہوں میں کوئی پجاڑت نہ سنا رہے ہیں جڑی دماغ بچ نہ بڑھے دور تھا کہ نہیں اب سنو حضور کی بات سائیں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ نے اس فرشتے کو حکم دیا جس کو زمین پر متعین کیا ہوا ہے اس کو رب تعالیٰ نے فرمایا چلے اس سے پہلے کہ یہ ناپ تول پورا ہو زمین کو سونچ کی طرح سکیڑ اس کو میرے بندے کے گھر کے قریب کر اچھا میں ہوں ایک باری پیچھے مڑ کے ایک سوال کرنا چاہنا ادب نال پیار نال محبت نال یہ کیا مطلب ہے جی اللہ پاک خود کہہ دینا زمین نو چل بھائی کلوز ہو نہ جاندی شاعری بولو پیار نال بولو ہو جاندی تو تمہانوں تو مینوں کیویں پتہ لگدی اگر ہو جاندی تو پھر یہی ہوندا بھئی جو نہ پیا تو بندے کے گھر کے قریب دا نہیں سمجھ آئی تو انو تو مینوں کیویں پتہ لگدا او پائیو گونگلواں تو مٹی نہ لاؤ گل وچ وڑ کے گل سمجھو اللہ آپ فرماندا زمین نیڑے ہو جاندی اللہ نے کیتی ہی نہیں ہے کام اللہ پاک نے فرمایا زمین سکیڑ قیامت تک کے آنے والوں کو پتہ لگے جن کے قدم ہمارے بندے کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں نا ہم اپنے قانون توڑ موڑ کر بھی اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں سمجھ آئیے بولو اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید تو آپ آج جس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کشتی کے ملاح کا نام فرید الدین ہے آپ آج جس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کشتی کے نگہبان کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے اس کشتی کے نگہبان کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہ ہے اس کشتی کے نگہبان عثمان ہرونی ہے او بیلیوں یہ محبوب ہیں ان کے تو ماتھے پر تاریخیں ابری ہیں حبیب اللہ ماتا بھی حب اللہ اور اللہ کا قانون ہے محبوب کے محبوب کو بھی محبوب کرتا ہے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے دلوں کے اندر اولیاء کی اس درجے کی محبت ہے اور یہ محبت کبھی ضائع ہونے والی ہینج کر کے بولو پھر ضائع ہونے والی پھر بولو ضائع ہونے والی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ قسم کا کر میں کہتا ہوں قرآن مقدس کی 30 پاروں کی یہ دیتے بھی بندے بڑے تبصرہ کر سنبا دے قسمہ بڑیاں چاندہ ہے تاں چاہ رہے ہیں کہ حدیث شریف سنان لگا میری گل نہیں میرے پیو دی نہیں فرمان سرکار کا ہے نبی پاک فرماتے ہیں لو ان عبدین اتخاب فی اللہ تعالی وواحد فی المشرق واخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ فیقول هذا الذي كنت تحبه فيا
حضور فرماتے ہیں اگر ایک بندہ مشرق میں ہو دوسرا بندہ مغرب میں ہو دونوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو کل قیامت کے دن اللہ اس کے محبوب کو جو محبت کرنے والا ہے اس کے محبوب کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا پھر اس محب کو اس کے پاس لے آئے گا دونوں کو جمع فرما کر محب سے فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ اگر معاف کرو تو اپنی زبان میں ترجمہ سنا دوں فرید فرید کرنے والوں سے رب کہے گا او فرید فرید کرنا لیا اے فرید ہے ہی جن نال تو محبت کردا سے پائے دا پلہ چا جنت وچ بولو اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید یہ محبت ضائع نہیں جائے گی یہ محبت ضائع پھر بولو ضائع اچھا میں ہوں تو صرف مولوی پڑھاواں واسطے ایک قائد سنان لگا توجہ میرے حال مولوی پڑھاواں واسطے اے بھی بڑا رول ہے انہیں جی اے جڑے بندے جڑے مٹھے مٹھے نے مٹھے مٹھے حالانکہ نہ مٹھیاں دا پیسہ مٹھا نہیں لگتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ بابے آلہ حضرت نو جان دے ہاتھ کھڑا کر کیا خیال ہے بابے دے علم دے بارے ماں جانا جمعہ نال اجے تک تمہیں تکیہ کو نہیں تو کل پیدا ہو جائے تو اللہ قادر ہے اس گل بابا اور فرماندے نے وہ ایک بازار میں ایک مٹھائی کی دکان تھی ادھر سامنے سے ایک ملنگ گزرا اس مٹھائی والے نو سروری کیا چل مٹھائی دے نہیں تو تیری دکان پٹھی کر دیں جے آلہ حضرت بریلوی یہ گل نہ لکھی ہوئے مفتی اعظم ہند نے لکھی نہ ہوئے میری تون وڈ دیو خون معاف ہے یہ جیڑے تو انہوں آتے نا آن کے فائدہ کوئی نہیں ہوگا انہاں بچیاں نو نا پوچھو اے بابا احمد رضا تو زیادہ عالم ہو تو سن تو بابا احمد رضا اور ہی فرمانے نے اس آگیا مٹھائی دے دکان نہیں تو کیا کر دے سا پٹھی کر دے سا الٹی کر دے سا ہون اگلے جڑے لفظ حضرت اعلیٰ حضرت نے وہ میں بولوں لگا جی سنیں یہ مولوی بھائی جو میرے پیٹی بھائی ان کے لیے تحفہ فقیر کی طرف سے خاص انشاءاللہ قبض کشا بھی ہے اور انشاءاللہ عز و جل میدہ شیدہ درست کر دے گا تو یہ کہتے غور فرمائی تو رات کو ایمان کی روشنی بھی مجسر ہوگی اے میں اسد کرنے لڑکا کہ نہیں ہوندہ اسد وہ اسد توبہ کھا گیا اسد اتنا سانو اسد نے جنازہ کٹ دیتا ہے سڑ اور دیکھو یہ کیا ہونے لگا یہاں سنیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں کیا مٹھائی دے دکان پٹھی کر دے اس نے کہا چل تینوں میں جاندہ نا جاہل بے شرع لفظ غور کرے جاہل اچھا بولے نہیں جی نہیں ہے جی نہیں مولنا پیسی جاہل چل نس جاہل بے شرع جاہل بے پھر انہیں کہا دوجی واری مٹھائی دے دکان پٹھی کر دے سا انہیں کہا نس ٹونگی فراڈی مکار جدوں انہیں یہ گل کی تھی نا دوجی واری وہ اجے تیجی واری بولے آنی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہاں سامنے ایک کامل و اکمل ولی گزر رہا تھا اس نے مٹھائی والے کو بولیا پائی جی چاچو مٹھائی دے دیو جے نے ہون کے دکان پٹھی کر دیاں گا تو ہو جاؤ گی یہ تو اڈی فیصلہ بادی بولی یہ نہ اونڈے ٹونڈے روے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہو جاؤ گی کہاں لکھا ہوا ہے ہو جائے گی لکھا ہوا ہے ادھر مت اس پر بحث کر دو بھائی تم تو کہہ گئے تھے ہو جاؤ گی وہاں لکھا ہو جائے گی لفظہ نہیں کھلا اللہ دن سنگی وہ ادھر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا حضور تسی اللہ دے کامل ولی ہو کامل ہو اکمل ہو صوفی ہو صافی ہو ولی ہو غوث ہو کتب ہو کہ کردے پہ ہو اے جاہل بے شرع اور آپ کہہ رہے ہو مٹھائی دے نہیں تو دکان پٹھی ہو جاؤ گی
اس اللہ کے ولی نے کہا جی تو سنیں جی شاہ جی، اس اللہ کے ولی نے کہا میاں ہم نے اس کی طرف دیکھا یہ خالی تھا، یہ پھر ہم نے اس کے پیر کی طرف دیکھا وہ بھی خالی تھا، پھر ہم نے دادا پیر کی طرف دیکھا تو وہ لنگوٹ کس کے کھلوتے ایسی کہ اے بولے پٹھی ہو جاؤ گی تو ہم جا کر دیں گے۔ سمجھ آگئی جی؟ اے جی میرے ان ہاتھ جوڑے ہونے اس کنارے تو لے کے اس کنارے تھا ہون تو سا میں نے اجازت دیو میں توڑے کوئی گال پوچھا اجازت دیو پیارا اے جائل بے شرع مرید کا دادا پیر، دادا پیر دے جائل بے شرع مرید کا دھیان رکھنا جی، جائل بے شرع پیر کا مرید کا دادا پیر اگر پشت پنائی کے لیے تیار کھڑا ہے تو پھر محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ فرید کرنے والوں کا فرید الدین گنجے شکر کا عالم کیا ہوگا؟ فرید کے ولی ہونے میں تو شک، اچھا بولو اچھا بولو۔ آپ تو خود فرما گئے، آپ فرمایا 40 سال تک رب نے جو آکھیا ہے فرید نے منیا ہے، تو ہون جو کچھ فرید آکھی جاندہ ہے رب اونج کری جاندہ ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اس کشتی پہ آ گئے ہو، میرے کلیجے کے ٹکڑوں داڑھی میں بھی لمبی رکھی ہوئی ترکھاندہ بھی لمبیاں ہی ہیں، ایتا کلم تو نمازی بھی پکے، نماز بھی پڑھاندہ، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ قرآن دی تلاوت نو بھی انتہا درجے کی انسان کی روحانیت کے اندر اہمیت حاصل ہے، اس پر بھی زور دیتا ہوں، لیکن اعمال کے ساتھ یہ سن لو، اگر اعمال کے ساتھ عقیدہ دیوبند والا ہو تو پھر کھڈے میں گر جاؤ گے، اور اگر اعمال ناقص بھی ہوں عقیدہ بریلویت والا ہو تو بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، آپ بابا فرید الدین گنجے شکر کے اس پروگرام میں جشن کے آنے والوں آپ محروم نہ رہو گے، میں مانتا ہوں ہمارے اعمال میں نقص ہے، مانتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو فرید الدین کی ہے، میں اب سنجیدہ ہو کر بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے ہماری نمازوں کا وہ حال نہیں ہے جو بابا جی کی ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری نمازوں کا وہ حال نہیں ہے جو حضور غوث پاک کی نمازوں کا، لیکن ہم ان کے نام لیوان، محبوبوں کی محبت مردود نہیں رہنے دیتی۔ یاد رکھنا میں ایک حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں اور وہ صرف تحفتاً ہے جناب کے لیے، اے تفسیر جلالین ہے، ایک کتاب تفسیر دی دو جلالیاں لکھی ہے، وہ پرانے جلالی نے، جلال الدین سیوطی تو جلال الدین محلی رحمہم اللہ، تو اوری پاسے کسی پاسے نہ ٹربو ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اے جڑی آیت ہے نا وَلَقَدْ ہَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوسف پاک نو وحی بھیجی، جاگ دے ہو، اللہ پاک نے یوسف پاک کو وحی بھیجی کہ یوسف یہ جڑی زلیخا ہے تیرے تے مر مٹی ہے، تو سانوں اے عشق مٹکے چنگے نہیں لگ دے، لیکن زلیخا بہت چنگی لگی ہے، عشق مٹکے ہمیں اچھے لیکن زلیخا اچھی لگی ہے، اس نے محبت بھی کی ہے تو اس سے کی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ محبوبوں کے محبوب محبوب ہوتے ہیں، محبوبوں کے محبوب محبوب ہوتے ہیں، مردود ہو سکتے نہیں۔ نالے تساں سیانے بیانے بندے ہو، اللہ دے ہو بندے ہو، اساں چھلکے ہی صحیح، او گودا ہی صحیح، لیکن ترکڑی تے تلنے ویلے چھلکا نال ہی تلدا ہے، یا کیلے لیندے ہو تو چھلکا لا لیندہ ہے تو پھر کیلے دیندہ ہے، بولو تو صحیح، او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو چھلکا نال دیندہ ہے، تو پا بھی پہندہ ہے چھلکے سمیدی، اساں چھلکے ہی صحیح۔
گندے ہی سہی فرید فرید کری جاؤ جتھے ترکڑی تے او تلنگے نال چھلکا بھی تو لے جائے. میں امید کرتا ہوں میری یہ کمزور باتیں آپ کے عقیدے کے لیے شاید فائدہ مند ہوں. گال کرنے دا چوکھا میں نے نہ چج ہے نہ ول ہے. غلطی کوئی ہو تو معاف کرنا. تاخیر سے آنے کی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ پاک مجھ سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہوئے تھے. اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں اضافہ فرمائے. جو انہوں نے بیان کیا اس پر بھی عمل کی توفیق دے. جو اس کمینے کم تر نہ کھٹو نے گلاں کیتیاں اے تے بھی عمل دی توفیق دے. حضرت قبلہ شاہ جی حضور آپ دا شکر گزار. قبلہ پیر سائیں آپ دا بے پناہ شکر گزار. اور آپ دا بھی اور حضرت جی آپ دا بے انتہا شکریہ. میرے کو کوئی غلطی خطا ہوئی ہوئے تو دی میں